تعلیم کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ کم ہے. میرے خیال سے جو کوتاہی ہے وہ ٹیچنگ کی کوتاہی ہے. جو اسپیشل پیپل ہیں ان کے لیے ہم نے فری شپ کا پروپوزل کیا ہے. بنیادی طور پہ تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ اور گورنمنٹ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہم ایک بہتر تعلیم یافتہ معاشرہ پیدا نہیں کر سکتے. پہلی بات تو تعلیم کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ کم ہے، اور پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کیا ہے. تو جب تک آپ تعلیم کے اوپر خرچ نہیں کریں گے آپ لٹریسی ریٹ اوپر نہیں لے جا سکتے. بنیادی طور پہ تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور جب اسٹیٹ اور گورنمنٹ اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہم ایک بہتر معاشرہ، تعلیم یافتہ معاشرہ پیدا نہیں کر سکتے. یقیناً گرمی کا موسم ہے، اور جس طرح شہر افیکٹ ہوا ہے جامعہ کراچی بھی افیکٹ ہوئی. پر جب میں طالب علم تھا مجھے پتہ ہے کہ پہلے بھی واٹر کولر لگے ہوتے تھے، ابھی بھی لگے ہوئے. تو کچھ ڈپارٹمنٹ میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ شاید وہاں واٹر کولر نہ کام کر رہا ہو. یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں واٹر شارٹیج ہے نہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پیوریفائڈ یا منرل واٹر کی ضرورت ہے وہ شاید ہم اویلیبل نہیں کر سک رہے، ہاں مگر پانی اویلیبل ہے. جب آپ کے پاس ایک دن میں 50,000 لوگ آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں تو وہ میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. پارکنگ لاٹ الاٹ کریں گے جہاں پہ لوگ اپنی پارکنگ کریں گے. جو لوگ ٹرانسپورٹ لے کے آ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پراپر جگہوں پہ اپنی گاڑیوں کو پارک کریں. بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے بلاک توڑ دیا ہے تاکہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پہنچنے میں آسانی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزری آفس ہے اس کو اہم رول ادا کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو بھی اپنی سینس آف رسپانسبلٹی دیکھنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس چیزوں کو نہ کریں. اس وقت ہمارے ہاں 2 قسم کے بی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ریگولر ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ ہوتے ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی کالجز کے اندر بھی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں ہے. بچوں کو جس طرح پڑھانا چاہیے، جس طرح گائیڈ کرنا چاہیے اس طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات، ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ ہی پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ امتحان میں بیٹھ جاتا ہے. کم ریشو ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی پالیسی ہے جس کے تحت طالب علم کم پاس ہو. میرے خیال سے جو کوتاہی ہے وہ ٹیچنگ کی کوتاہی ہے اور گائیڈنس کی کوتاہی ہے. ہوپ فلی آئندہ ایگزامس ہوں ہم ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی گائیڈنس کا ٹیچنگ نہیں کریں گے. ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پیپر کے لیے تیاری کر رہے ہوں تو کن ایریاز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شاید ہم بی کام کے یا تو کالجز کے اندر یا یونیورسٹی میں جو اسپیس اویلیبل ہوگی ان کے لیے تھوڑی سی ہم گائیڈنس کا سیشن ضرور رکھیں گے. تعلیمی اداروں کو کمرشل ریٹ کے اوپر الیکٹریسٹی نہیں دینی چاہیے. ہم کے سی کو اپروچ کر رہے ہیں جس طریقے سے لو ٹیرف کے اوپر وہ این ای ڈی کو الیکٹریسٹی سپلائی کر رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی کو بھی وہ سپلائی کریں، کیونکہ تعلیمی ادارے کاروبار یا بزنس نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جو اسپیشل پیپل ہیں ان کے لیے ہم نے فری شپ کا پروپوزل کیا ہے. بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو کراچی یونیورسٹی فری شپ دیا کرتی تھی. اب کراچی یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ جو بھی اسپیشل پرسن ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ بلائنڈ کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے ان کی اگر ڈسیبلٹی ہے تو ان کو ہم فری شپ دیں گے، ناٹ اسکالرشپ. ان کا فیس ویور ہوگا. ہماری توجہ اس بات پہ ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل ایجوکیشن. ہم نے وہ پروگرام شیخ زاید اسلامک سینٹر میں شروع کیا اور اس پروگرام کو چلتے ہوئے مور دین 10 ایئرز ہو چکے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ایک سیپریٹ بلڈنگ ہونی چاہیے. اسپیشل ایجوکیشن کے اندر جو لوگ تعلیم لینے آتے ہیں وہ ڈسیبل نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ وہ ڈسیبل ہوتے ہیں. وہ تعلیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ڈگری لے کے وہ بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو یہ بات پرسپشن غلط ہے کہ صرف اسپیشل ایجوکیشن میں ڈسیبل لوگ آتے ہیں، نارمل لوگ بھی اس کو کورس کر رہے ہوتے ہیں. کہ خواجہ سراؤں کو ایجوکیشن میں سپورٹ کی جائے
میں اپنے لوگوں کو یہی میسیج دوں گی کہ وہ اگر ان کے گولز ہیں، اگر وہ اپنے گول سے ہٹ گئے ہیں تو ان کو کمپلیٹ کریں، اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کریں اور سوسائٹی میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر سوسائٹی میں کوئی اچھائی برائی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کریں اور اپنے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں بنیادی اسٹیک ہولڈرز طالب علم ہیں اور امپلائیز ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے خاص طور پہ طالب علموں کے حوالے سے کیا بہتر فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ فیل کرے کہ وہ جامعہ کراچی کے طالب علم ہیں اور پراؤڈلی اس کو کلیم کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرنی چاہیے، ان کے تعلیم کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، اور ایز اے استاد ہم سب کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کلاس میں بچوں کو پڑھائیں، گائیڈنس کریں بچوں کو۔ انفارچونیٹلی تربیت کا رول ہم نے چھوڑ دیا، کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ شاید ہمارا نہیں ہے، کلاس پڑھائی اور گھر چلے گئے، پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اندر ان کو رائے دیں اور ان کو جو پروفیشنل لائف ہے اس کے لیے تیار کریں۔ بہت گیپ ہے اکیڈمکس کے اندر اور پروفیشنل لائف کے اندر۔ وہ تعلیمی ادارے کامیاب ہیں جنہوں نے اس گیپ کو کم کر دیا اور بچوں کو پروفیشنل ٹریننگ دی اور اس کے بعد وہ جا کے اپنے پروفیشنل لائف میں آ گیا۔ آپ کو پریکٹیکل ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، ناٹ تھیوریٹیکل۔ مثال ہے، میڈیا سے آپ لوگ ریلیٹڈ کرتے ہیں، آئی وش کہ ہمارا ماس میڈیا جو ہے، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بچوں کو پریکٹیکل ٹریننگ دے، ان کے لیے انٹرنشپ کا پروویژن رکھے۔ جب آپ میڈیا ہاؤسز میں جا کے کام کرتے ہیں تو میرے خیال سے کلاس روم سے زیادہ آپ اس پریکٹیکل لائف سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میری توجہ ہوگی کہ ہم تعلیم کو بہتر کریں، انفراسٹرکچر کو مینٹین کریں اور ریسرچ کو بہتر کریں۔ میں اس کو اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں اور میں پرائڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ رتبہ دیا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس یونیورسٹی کو ایک بہتر یونیورسٹی بنا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف کراچی کی اپنی ایک اکیڈمک کیلنڈر موجود ہے اور اس میں بچے اپنے وقت کے حساب سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔